آج کا زبور ایک ایسے آدمی کی دعا ہے جس کے دوست نے اسے دھوکہ دیا۔ اس زبور میں داؤد دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ غمگین ہے کیونکہ اس کے قریبی قابل اعتماد دوست نے دھوکہ دیا ہے۔ دوستی کے بارے میں خدا کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ یہ ہم مختلف طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اسی طرح ہم اپنے دوستوں یا ضرورت مندوں کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنا وقت دوسروں کو دینا، دوسروں کی بات سننا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اور شفایت کا وسیلہ بننا۔ میرے عزیزو، مسیحی دوستی محبت اور قربانی کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ مشکل وقت میں بھی ایک دوست دوسرے دوست کے کام آتا ہے اور مصیبت میں ساتھ نہیں چھوڑتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا اور مدد کے لیے پیش رہتا ہے۔ عزیزو، یعقوب کے خط 4:4 میں یوں رقم ہے، بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ ہمیں دنیا اور دنیاوی لوگوں سے دوستی کی بجائے ایسے دوست کی تلاش کریں جو جان دینے تک وفادار ہو اور جس کی دوستی بے مطلبی ہو۔ یوحنا 15:14 میں یسوع مسیح ہمیں اپنے دوست بننے کی پیشکش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ یسوع نے ہمیں نوکر نہیں بلکہ دوست بننے کا درجہ دیا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کو اپنا دوست بنانا ہے جو کسی قسم کی بے مطلبی دوستی ہم سے رکھتا ہے اور جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہماری نجات کا وسیلہ بنا۔ خداوند کی زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور نمبر 55۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قحط میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپکپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے، تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھیں اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اس سے صلح رکھتے تھے، اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھال لے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا، لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گھڑے میں اتارے گا۔ خونی اور دغا باز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ پر توکل کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پہ بڑی برکت ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔